آج 6 محرم سال کے پہلے مبارک پیر کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اللہ پاک کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ آج کے اس خاص دن چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، یا کوئی بھی ایسا شخص جو روزی کی تنگی اور قرضے کے بوجھ تلے اس طرح دبا ہو کہ اسے ہر راستہ بند نظر آ رہا ہو، اگر وہ آج 6 محرم اور سال کے اس پہلے پیر کے دن صرف چند منٹ نکال کر چاول کے کستانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ کی قسم اس کے گھر میں رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا، اتنی دولت برسے گی کہ وہ خود بھی کھائے گا، اپنی نسلوں کو بھی کھلائے گا، اور بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، پر اس کے گھر سے دولت اور برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سال کا وہ سب سے بڑا اور پہلا موقع ہے جو آج آپ کے ہاتھ آیا ہے۔ 6 محرم کے اس پیر کے دن آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو اٹھا لیا، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں جن کے سامنے آج کے اس مبارک دن یہ ویڈیو آئی ہے اور انہیں یہ وظیفہ مل رہا ہے، ورنہ بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اب بات کو ذرا غور سے سمجھیے اور پورا سنیے۔ جب تک آپ اس دن کی بڑی طاقت اور فائدے کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کے دل میں اس وظیفے کی سچی قدر نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اپنی طاقت سے بنایا، پھر اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں پر بڑا مقام اور بڑی عطا فرمائی۔ جیسے اللہ نے انسانوں میں نبیوں کو سب سے اونچا مقام دیا، بالکل اسی طرح اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں میں محرم کے مہینے کو ایک بہت پاک اور بڑا مقام دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ جب اس مہینے میں سال کا پہلا پیر کا دن آتا ہے تو اس کی برکت و طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور اسی دن خاص طور پر رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ محرم کے اس بڑے مہینے کا تعلق اس دنیا کے شروع ہونے سے اور اس کے ختم ہونے سے بہت گہرا ہے۔ محرم وہ پاک مہینہ ہے جس میں زمین اور آسمان کی بنیاد رکھی گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا، جب قیامت آئے گی، تو وہ بھی اسی طرح ایک مبارک اور خاص دن ہوگا۔ اس لیے اس دن کو دنیا کا سب سے طاقتور دن مانا جاتا ہے، جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک صرف اور صرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب ایسی بڑی گھڑی میں کوئی مجبور اور پریشان حال بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم اس کی قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تاریخی کتابیں ایسے ہزار ایمان تازہ کرنے والے واقعوں سے بری پڑی ہیں، جب ہر طرف سے مایوس اور ہارے ہوئے لوگ اس خاص دن میں اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے دن بدل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک دعا کی قبولیت کے لیے ترستے تھے، انہیں راتوں رات ایسی دولت اور عزت ملی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ کسی ایسی ماں نے جس کی گود خالی تھی، اس وظیفے کو پڑھا، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ جس بیٹی نے شادی میں رکاوٹ تھی، اس وقت اللہ کو پکارا، اس کی قسمت کے بند تالے کھل گئے، اور وہ غریب جو کل تک ایک ایک دانے کے لیے محتاج تھے، ان کے گھروں میں رزق کے ایسے ڈیرے لگ گئے کہ ان کی آنے والی نسلیں بہت سکون سے بیٹھ کر کھا رہی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کا ہر کام چھوڑ کر چاول کے کستانوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور کرنا۔ وظیفے کو سمجھانے اور اس کی گہرائی بتانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کرنے بیٹھیں گے تو یہ صرف چند منٹ کا کام ہے۔ اس ویڈیو کو کہیں سے اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب جس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں سے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کے لیے ایک نیا موڑ بننے والا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سکون کے ساتھ دل کو تھام کر میری باتوں کو سمجھتے جائیں۔ کچھ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، فوراً بس وظیفہ پتہ چل جائے۔ وظیفے کو دھیان سے سمجھانے اور اس کے اندر کی باریکیاں بتانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر جب آپ اس وظیفے کو خود کرنے بیٹھیں گے تو اس میں چند منٹ کے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے جلد بازی میں کوئی ایک بات چھوڑ دی یا پڑھنے کی گنتی میں کوئی غلطی کر دی تو آپ اس بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں جو آج 6 محرم کے اس پہلے پیر کے دن آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کا یہ دن، یہ رات کس قدر خاص اور برکت والی ہے۔ پیاری حدیث کا مطلب ہے کہ جب محرم کے مبارک مہینے آتے ہیں اور خاص طور پر جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ کہانیوں میں آتا ہے کہ اس مبارک دن، اس کی برکت والی راتوں میں آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے زمین پر آتے ہیں۔
ان نورانی فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کی قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اس بڑے دن میں اللہ کی عبادت میں اور وظیفوں میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے نام ان چاندی کے کاغذوں پر سونے کے قلم سے بہت عزت کے ساتھ لکھتے ہیں جو اس وقت چاول کے دانوں پر سورہ کوثر کا اور اللہ کے ناموں کا یہ ود کر رہے ہوتے ہیں۔ جب فرشتے ان خوش قسمت لوگوں کے نام لکھ کر واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے فلاں بندے کو زمین پر کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے بہت ادب سے کہتے ہیں کہ اے پالنے والے، تیرا بندہ بہت مجبور ہے، بے بس ہے، غریب تھا، لیکن اس کے پاک دن میں وہ ہر دنیا کے کام کو چھوڑ کر تیرے کلام سورہ کوثر کو ہاتھ میں لیے تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے اس مبارک دن کے صدقے مجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اسے دے دیا۔ آج میں نے اس کی روزی کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے دور کیا اور اس کے گھر کو دولت اور برکت سے بھر دیا۔ میرے دوستو، جب اللہ پاک خود ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر کے ہماری قسمت کھولنے کا فیصلہ فرما لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس برکت والے وقت کو ہرگز بھی ضائع مت کیجیے گا۔ ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنیے گا۔ جب آپ چاول کے ان 21 دانوں پر یہ کلام پڑھیں گے تو فرشتے آپ کا نام ان چاندی کے کاغذوں پر لکھ کر اوپر لے کر جائیں گے۔ اب بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں، کیونکہ اس حصے میں ایک ایسی خاص اور اہم بات ہے جو اس وظیفے کی جان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، پھر اپنے کچن سے چاول کے 21 دانے لینے ہیں، صاف ستھرے دانے لینے ہیں۔ چاول کا کوئی بھی دانہ ٹوٹا ہوا یا خراب نہ ہو، سارے دانے بالکل پورے اور ثابت ہوں۔ یہاں ایک بہت اہم اور قیمتی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہو یا گھر کا کوئی بزرگ ہو تو آپ ان کو وضو کروا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے گن کر یہ 21 چاول کے دانے آپ کو کسی صاف برتن یا سفید کاغذ پر رکھ دیں، کیونکہ معصوم بچوں کے گناہ نہیں ہوتے۔ ان کی معصومیت اور بزرگوں کی نماز اور سجدوں کی برکت جب اس کام میں شامل ہو جائے تو اس وظیفے کی طاقت اور اثر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت فوراً جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ موجود نہیں، یا آپ اس وقت کہیں سفر میں ہو، دکان اور نوکری پر ہو، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اس کام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو، آپ خود بھی وضو کر کے 21 دانوں کو گن کر اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر پر ہیں، وہیں بیٹھ کر بہت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی برکت سیدھی آپ کے گھر پہنچے گی۔ چاول کے 21 دانوں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں ہمارا اصل وظیفہ شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایک طریقہ دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ کا پورا دھیان اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے ان دانوں پر نظر رکھ کر اپنے دل میں اپنے مقصد کی پکی نیت کرنی ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی کام ادھورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد اپنا ذاتی نیا گھر لینا ہے، یا اپنی گاڑی چاہتے ہیں، دولت اور عزت کی خواہش ہے، یا قرضے کے ان پہاڑوں سے نجات چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کا سکون چھین لیا ہے، تو اس مبارک وقت میں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے 6 محرم کے اس پیر کے دن اس چھوٹی سی صورت کے صدقے اپنی اس ضرورت کی نیت کرنی ہے۔ اسے اپنے فضل سے پورا فرما۔ نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کوئی عام کلام نہیں، یہ وہ بڑا تحفہ ہے جو سیدھا آسمان تک سفارش لے کر جاتا ہے۔ پیاری حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب آپ اس وظیفے کے شروع میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو رحمت کے دروازے کس قدر جوش میں آئیں گے۔ یہ درود آپ کے وظیفے کے لیے پروں کا کام کرے گا، جو آپ کی ہر دعا کو فوراً قبول ہونے تک اونچے مقام پر لے جائے گا۔ اس لیے بہت ادب اور محبت کے ساتھ ہر لفظ کو دھیان سے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود کے بعد اب آتی ہے اس وظیفے کی سب سے بڑی بنیاد اور کامیابی کی پہلی سیڑھی، استغفار۔ آپ نے اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جب تک گناہوں کے کالے بادل ہماری قسمت پر چھائے رہتے ہیں، تب تک برکت کا سکون یا سورج نہیں چمکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو
بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور تم پر آسمان سے رحمت برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ لگائے گا، نہریں بہائے گا۔ معافی مانگنے سے کیسے معجزے ہوتے ہیں، کیسے قسمت بدلتی ہے، اس کے لیے تاریخ کا ایک بہت پیارا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بار ایک بڑے بزرگ حضرت حسن بصرہ کی محفل میں ایک شخص آیا، رونے لگا، حضرت میرے علاقے میں قحط ہو گیا، فصلیں سوکھ گئی، کوئی راستہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، حضرت میں بہت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، روزی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ نے اسے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، رونے لگا کہ شادی کو سالوں بیت گئے پر گود خالی ہے، اولاد نہیں۔ آپ نے اسے بھی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ محفل میں موجود لوگ حیران ہو گئے، پوچھا کہ اے امام، لوگ الگ الگ مسئلے لے کر آئے، آپ نے سب کو ایک ہی دوا بتائی؟ تو حضرت حسن بصرہ نے مسکرا کر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ قحط کو بارش میں، غربت کو دولت میں اور بے اولادی کو اولاد میں بدل دیتا ہے۔ جب 6 محرم کے اس پاک پیر کے دن آپ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیں گے، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کی قسم، آپ کی قسمت کا ستارہ راتوں رات چمک اٹھے گا۔ گناہوں کی معافی ہر دروازے کی چابی ہے۔ جب توبہ قبول ہو گئی، روزی کے آگے کھڑی ہر بندش، ہر رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، تو اس لیے پورے یقین اور دل سے چاول کے ان دانوں پر نظر رکھ کر 70 بار استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں تاکہ آپ کی کامیابی کی یہ پہلی سیڑھی پوری ہو سکے، قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچ جائے۔ استغفار کے بعد اب آتی ہے اس پورے وظیفے کی سب سے طاقتور دیوار، قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے تیز اثر دکھانے والی مبارک سورت سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جتنی چھوٹی ہے، اپنی طاقت اور اثر کے لحاظ سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت پر باری ہے۔ وہ بڑی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب دشمن سمجھتے تھے کہ آپ اکیلے رہ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، نہ ختم ہونے والی برکت اور دولت دے دی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 6 محرم کے اس پہلے پیر کے دن جب آپ چاول کے 21 دانوں پر اس مبارک صورت کو پڑھیں گے تو ایک انوکھا معجزہ ہوگا۔ اگر آپ چاول کے 21 دانوں پر 21 الگ الگ ضرورتیں، خواہشیں لے کر بیٹھیں گے، اللہ پاک کی قسم آپ کی وہ 21 کی 21 ضرورتیں 100% پوری ہو کر رہیں گی۔ آج کے اس مبارک پیر کے دن اللہ کے سامنے اپنی جولی پھیلا کر مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خاص دربار لگائے بیٹھا ہے۔ آج مانگنے والا چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی اس دربار سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اس بڑی اور دل کو خوش کرنے والی صورت کو آپ نے چاول کے دانوں پر کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا صحیح اور برکت والا طریقہ کیا ہے، وہ میں ابھی آپ کو اس دعا کے فوراً بعد بتاتا ہوں۔ اس لیے دل کو تھام کر اگلے لفظ کو دھیان سے سنیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں، 6 محرم اور سال کے اس پہلے پیر کے مبارک دن ہمارے اس چینل پر ایک بہت خاص دعا ہونے جا رہی ہے۔ جو بہن اور بھائی چاہتے ہیں کہ ان کا نام، ان کی پریشانی، ان کی ضرورت اس کمپیوٹر کے ذریعے ہونے والی خاص دعا میں شامل کی جائے، وہ ابھی ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی ضرورت ضرور لکھیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ابھی کے ابھی ایک چھوٹا سا لائک کریں، دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور بھیجیے، کیونکہ کیا معلوم کس کی آمین کی وجہ سے ہم سب کی جولیاں خوشی سے بھر جائیں۔ تو آئیے مل کر سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے پالنے والے، اے دونوں جہاں کے مالک، 6 محرم کے اس مبارک پیر کے دن تیرے جن جن بندوں نے کمنٹ پہ اپنا نام لکھا اور جو اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ جو قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں، انہیں غیب کے خزانوں سے نجات دے۔ جو بیمار ہیں، انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ جو غریب ہیں، ان کے گھروں کو دولت اور روزی کے طوفان سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اب دھیان سے سنیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ آپ نے چاول کے ان 21 دانوں کو اپنے ساتھ سامنے رکھنا ہے اور ایک ایک دانہ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھتے جانا ہے۔ ہر دانے پر آپ نے پوری بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے اور اس دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ اسے دوسری طرف رکھنا ہے، یعنی کل ملا کر آپ نے ان چاول کے دانوں پر اس مبارک صورت کو ٹوٹل 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ہر دانے پر ایک ایک بار پڑھ کر 21 بار سورہ کوثر پوری کر لیں
تو آپ کے ہاتھوں میں روزی کے وہ 21 قدرتی چراغ روشن ہو جائیں گے جو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ سورہ کوثر کے اس برکت والے حصے کے بعد اب اس وظیفے کے سب سے اہم اور اونچے مقام پر چلتے ہیں، جہاں اپنے چاول کے ان 21 دانوں پر تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بہنوں، 6 محرم اور سال کے اس پہلے پیر کے دن تیسرے کلمے کا یہ پڑھنا ایک ایسی طاقت ہے جو آسمان سے اللہ پاک کی خاص مدد کو زمین پر لاتی ہے۔ تیسرا کلمہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کے ایک ہونے، اس کی بڑائی کا وہ پیارا سمندر موجود ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کے ہر لفظ کے بدلے آسمان پر ایک نوری درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جب 6 محرم کے اس پاک دن آپ ان چاول کے دانوں کو سامنے رکھ کر تیسرے کلمے کی سفارش اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے۔ زندگی میں آنے والی وہ مشکلات جنہوں نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے، وہ مشکلات اس کلمے کی برکت سے ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر آپ پر قرضے کا کوئی پہاڑ ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، یا آپ کے کاروبار کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس پاک کلمے کا پڑھنا ہر رکاوٹ کو جڑ سے ختم کرے گا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ جب تک اللہ کی بڑائی، اس کی تعریف کا واسطہ شامل نہ ہو، دعاؤں میں اثر نہیں آتا۔ تیسرا کلمہ آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھولنے کی وہ چابی ہے جو ہر اس دروازے کو کھولتی ہے جہاں سے کامیابی ملتی ہے۔ اس بڑے اور طاقتور پیر کے دن جب اللہ پاک کا خاص دربار لگا ہو تو آپ کے مسئلے بلا کیسے باقی رہیں گے؟ مشکلات چاہے پہاڑ جیسی ہوں، سمندر کی جاگ جیسی ہوں، اس پاک کلمے کے اثر کے ساتھ سب ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس تیسرے کلمے کو ان چاول کے دانوں پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ان 21 دانوں پر نظر جما کر بہت ادب اور سچے دل کے ساتھ تیسرے کلمے کو ٹوٹل 41 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ کا مالک آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل رہا ہے، آپ کی قسمت کا ستارہ بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیسرے کلمے کے اس مبارک پڑھنے کے بعد اب ہم اس پورے وظیفے کے آخری اور سب سے بڑے خزانے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی نسلوں کی قسمت بدلے گی۔ اب آپ نے اللہ کے 2 بہت پاک اور روزی کے سب سے بڑے ناموں کو پڑھنا ہے، اور وہ پاک نام یا رزاق یا غنی۔ میرے دوستو، آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ 2 نام اپنے اثر میں کس قدر لاجواب اور بے مثال ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ وظیفوں کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ اس خاص برکت والے وقت کا، 6 محرم اور سال کے پہلے پیر کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ وہ پورا سال اس لیے انتظار کرتے ہیں کیونکہ 6 محرم کے اس پہلے پیر کے دن چاول کے دانوں پر اللہ کے ان 2 ناموں کو پڑھنے سے پورے سال کی روزی اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ اور معجزہ بھی ہے کہ جو شخص آج اس مبارک دن یا رزاقو یا غنیو کا یہ نام پڑھ لیتا ہے، اس سے پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی یا کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اس بندے کے لیے غیب کے خزانے روزی کے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ یا رزاقو کا مطلب ہے بہت زیادہ روزی دینے والا، یا غنیو کا مطلب ہے وہ ذات جو سب کو امیر کر دیتی ہے، خود کسی کی محتاج نہیں۔ جب یہ دونوں نام ایک ساتھ مل کر 6 محرم کے اس پہلے پیر کے دن چاول کے ان دانوں پر پڑے جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں روزی کی ایسی بارش آتی ہے کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ گھر سے تنگی، فاقہ، غربت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی دولت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ لوگ ترستے ہیں اس دن کے لیے، اور آج اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کا بٹوا، آپ کی تجوری، آپ کا گھر پیسوں سے بھرا رہے، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تو ان 2 مبارک ناموں کو ہرگز ہلکا مت لیجئے۔ اب دھیان سے سنیے، آپ نے اللہ کے ان 2 مبارک ناموں کو کس طرح اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر یا رزاقو یا غنیو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے چاول کے دانوں پر ٹوٹل 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ انہیں 41 بار پورا پڑھ لیں تو آپ کے پورے سال کی روزی اور برکت پر اللہ کی پکی مہر لگ جائے گی۔ آپ کا گھر دولت کا سمندر بن جائے گا۔ اللہ کے پاک ناموں کی اس برکت والے طریقے کے بعد اب اس وظیفے کے سب سے آخری اور سب سے اونچے اور طاقتور مقام پر چلتے ہیں۔ آپ نے چاول کے ان 21 دانوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری اور بے نیاز صفت کو پڑھنا ہے، وہ ہے اللہ الصمد۔ میرے دوستو،
6 محرم اور اس سال کے پہلے پیر کے دن اللہ الصمد کا یہ پڑھنا ایک ایسا معجزہ ہے جو سیدھا آپ کے گھر کی غریبی کو ختم کرے گا۔ اللہ الصمد اللہ کا وہ بڑا نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ قرآن کریم کی ایک پیاری صورت سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی اس خوبی کا ذکر فرمایا۔ حدیث اور وظیفے کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سخت ترین مشکل میں مایوس ہو کر اللہ کو اس کے نام سے پکارتا ہے کہ اے بے نیاز خدا، میں تیرا محتاج ہوں تو کسی کا محتاج نہیں، تو اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کے انوکھے دروازے کھولتا ہے۔ آج 6 محرم کے اس بڑے دن چاول کے 21 دانوں کو سامنے رکھ کر اس پاک نام کو پڑھیں تو آپ کی قسمت میں ایسی دولت لکھ دی جائے گی کہ آپ کو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ کے کاروبار میں، آپ کی نوکری میں، آپ کے گھر میں ایسی غیب کی برکت ہوگی کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس پاک نام اللہ الصمد کو آپ نے ان چاول کے دانوں پر نظر رکھ کر 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد آپ کا یہ پورے 6 محرم کا آزمایا ہوا وظیفہ پورا ہو چکا۔ اب سب سے اہم بات، آپ نے ان چاول کے 21 دانوں پر پھونک مارنی ہے، دم نہیں کرنا۔ اس خاص طریقے کے مطابق ان دانوں پر الگ سے دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اتنی دیر سے ان دانوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی صورت اور اللہ کے نام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان سے اترنے والی رحمتیں، نوری فرشتے ان دانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان دانوں پر اللہ کی رحمت خود بخود آ چکی ہے، بس ان کا سامنے رکھنا ہی کافی تھا۔ اب آپ نے ان چاول کے 21 دانوں کا کرنا کیا ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ ان دانوں کو آپ نے کسی صاف چھوٹے کپڑے، لال رنگ کے رومال یا کسی سفید کاغذ میں بہت عزت کے ساتھ لپیٹنا ہے۔ اس کے بعد ان دانوں کو آپ نے اپنے گھر کے اس لوکر، الماری، تجوری یا اپنے بٹوے میں رکھ دینا ہے جہاں آپ اپنے پیسے اور زیور رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، آفس ہے تو آپ اس میں کچھ دانے کیش باکس میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ چاول کے برکت والے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، آپ کی تجوری، آپ کا پرس کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا، بلکہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو، محرم کا یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے اور نواسہ رسول امام حسین کی بڑی قربانی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں پیارے نبی سے محبت، ان کے پاک گھرانے سے محبت ہے تو ابھی ایک سیکنڈ میں وقت ضائع کیے بغیر کمنٹ سیکشن میں پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ آپ کا ایک ایک کمنٹ آپ کی محبت کا گواہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ آج ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور برکت والی ویڈیو آپ کو روزانہ ملے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بنٹی کے بٹن کو دبائیے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ تک آتے رہیں گے۔ اپنے دوست، یار، رشتہ دار، بہن بھائیوں کے فائدے کے لیے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس مبارک دن ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ آپ کی تمام جائز دعائیں، ضرورتیں اس 6 محرم کے صدقے قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔